محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیا اخلاق پیش کیے۔ چنانچہ مورخین سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بھی درج کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب قریش مکہ نے خانہ کعبہ کو اجسام و تعمیر کیا، کیونکہ اس کی دیوار سیلاب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے، مگر جب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا اور یہ اختلاف سخت ہوتا گیا۔ 4 دن اسی کس مکس میں گزر گئے اور ہر شخص کی خواہش یہ تھی کہ یہ کام میرے ہاتھوں سے انجام پائے۔ بالآخر ابو امیہ بن جعفر، جو سب سے بڑے عمر والا تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اسی کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہی اس کا حکم ہوگا۔ اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فراست اور زیرکی سے ایک تدبیر کی کہ ایک چادر بچھائی، اس کے بعد اپنے 10 مبارک پتھر چادر پر رکھا اور ہر قبیلے کو سردار کو حکم دیا کہ اس کو اٹھا کر لے چلو۔ وہ پتھر اس جگہ تک لے جایا گیا جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اسی طرح وہ جھگڑا ختم ہوا، ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر برس ہاں برس جنگ کیا کرتے تھے اور یہ ایک بڑا کام تھا۔ محترم حضرات، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح لوگوں کے درمیان جھگڑے کو مٹایا۔ اگر آج بھی کوئی شخص کسی قوم کا قائد بنتا ہے تو جناب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کا مطابق زندگی گزارنے کی